ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں نشاط بیگم اور شانزے کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ زینیا کس قدر چالاک لڑکی ہے اور کس طرح شہرام کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ فی الحال شہرام جو زینیا کے جال میں پھنستا چلا جائے گا، آگے چل کے شہرام کو بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زینیا کو جو سمجھتا تھا زینیا ویسی نہیں ہے۔ شہرام چونکہ اپنی فیملی اور زینیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے اور سب کو ایک جیسی اہمیت اور محبت دیتا ہے، لیکن زینیا سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے کہ شہرام میرا شوہر ہے تو اس کے دل پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ شہرام جس طرح اپنی بہن شانزے کو اہمیت دیتا ہے، خاص طور پہ زینیا کو یہ بہت چبھتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زینیا کو اس کے بھائی زرار نے کبھی ایسی محبت اور اہمیت دی ہی نہیں، بلکہ زینیا اور زرار میں تو کبھی آرام سے بیٹھ کر بات تک نہیں ہوئی، حالانکہ اس میں قصور بھی سارا سراسر زینیا کا ہی ہے، جو خود بھی اپنے بھائی کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہے اور اپنی ماں سیرت کو بھی بھڑکاتی رہتی ہے۔ لیکن وہ زینیا ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے اور خود کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ زینیا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شہرام کو اس کی ساری فیملی، خاص طور پہ اس کی بہن شانزے کے خلاف کر کے رہے گی، اور اس معاملے میں زینیا کی ماں سیرت بھی اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، بلکہ اس کا دماغ نہ صرف اس کے سسرال والوں کے خلاف بھرتی رہتی ہے، بلکہ اسے ایسی ایسی پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ آگے چل کے سیرت کو احساس ہوگا وہ جو اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی، دراصل اپنی بیٹی کو اجاڑ بیٹھی ہے۔ زینیا جب بھی شانزے کو تنہا دیکھتی ہے تو اسے اچھی خاصی باتیں سناتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے شوہر نے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں چھوڑا ہے، جو تم دوسروں کی پرائیویسی میں گھسنے کی ہر وقت کوشش کرتی ہو۔ اب کم سے کم میرے شوہر کی جان چھوڑ دو، خود تمہارا گھر تو بسا نہیں، لگتا ہے اپنے بھائی کا گھر بھی ٹھیک سے بسنے نہیں دو گی۔ شانزے تو زینیا کی یہ سب باتیں سن کے شدید حیران ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی زینیا ہے جس کے گھر ہم اتنے پیار سے رشتہ لے کر گئے تھے؟ تب تو زینیا کچھ اور ہی نظر آتی تھی، شانزے سے محبت سے پیش آتی تھی اور سب کے سامنے بار بار کہتی تھی کہ شانزے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، لیکن شانزے زینیا کی یہ اصلیت اپنے بھائی کو بھی بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا بھائی جو بہت خوش ہے، شانزے اپنے بھائی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ تبھی وہ چپ ہو جاتی ہے اور بس اپنے کمرے میں جا کے روتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور کرتی ہے کہ اب جہاں کہیں وہ زینیا کو دیکھتی ہے تو پوری کوشش کرتی ہے کہ اسے اوائڈ کرے، لیکن شہرام جب شانزے کی یہ حرکتیں دیکھتا ہے کہ بھئی شانزے پہلے سے بھی زیادہ چپ ہو گئی ہے اور میری شادی کے بعد تو جیسے بہت اداس رہنے لگی ہے اور زینیا کے ساتھ بھی ہنستی بولتی نہیں، تو شہرام اس بارے میں زینیا سے ہی ڈسکس کرتا ہے۔ زینیا بڑی چالاکی سے اس بات کو شانزے پر ہی ڈال دیتی ہے کہ شہرام، ایسا ہوتا ہے جن لڑکیوں کے گھر نہیں بسے ہوتے یا پھر بس کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ شادی شدہ لڑکیوں کو تیار شیار اور اپنے شوہروں کے ساتھ خوش دیکھ کر یوں ہی حسد محسوس کرتی ہیں۔ شہرام کو زینیا کی یہ بات سن کے بہت افسوس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بہن ایسی نہیں کہ وہ کسی سے حسد کرے۔ تو زینیا کہتی ہے شہرام، آپ اس کے بھائی ہیں نا، اس سے محبت کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن چونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکیوں کی نیچر کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ خیر، اب زینیا کو اپنی ساس پر بھی بہت غصہ ہے، کیونکہ جب زینیا اور شہرام زینیا کے گھر پہ موجود تھے، آپس میں رومانٹک گفتگو کر رہے تھے، عین اسی وقت شہرام کی ماں نشاط کی کال آتی ہے کہ شانزے کی حالت خراب ہے، تو شہرام زینیا کو وہیں چھوڑ کے فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ زینیا بھی سوچ لیتی ہے کہ نشاط بیگم کو بھی سبق سکھانا بہت ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کے ڈپریشن کو خود ڈیل کریں، نہ کہ شہرام کو بار بار اپنے ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں انوالو کریں۔ اب نشاط بیگم تنہا بیٹھی ہوتی ہیں تو زینیا سے بہت اچھے انداز سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا، آپ لوگوں کا ہنی مون پر جانے کا کیا ارادہ ہے؟ تو یہاں زینیا نشاط بیگم کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ہنی مون پر تو ہم تب جائیں نا جب آپ کی بیٹی کے ذہنی مسائل حل ہوں، اور ویسے بھی شہرام کا ارادہ ہے کہ ہمارے ہنی مون پر وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ ہی ہنی مون پر شہرام کے ساتھ چلے جائیں، میں یہیں گھر رہ جاتی ہوں۔ نشاط کو زینیا سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔
ہاں، البتہ اب اسے جا کے احساس ہو رہا ہے کہ شہرام کی بات مان کر اور زینیا کو اس گھر میں لا کر نشاط نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ویسے بھی اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ شہرام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زینیا اور سیرت نے کتنی بڑی چال چلی ہے۔ نشاط جو ہمیشہ سے ہی فریال کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، کس طرح سیرت نے اس وقت نشاط کو دھوکہ دیا کہ فریال تو اس کی بہو بننے والی ہے، اور اب جب کہ زینیا اور شہرام کی شادی ہو چکی ہے تو سیرت نے فریال کو بھی مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر سائڈ کیا ہے۔ دوسری طرف سمین اپنی بیٹی فریال کے رشتے کو لے کے بہت پریشان ہے۔ جس طرح اس کی حالت خراب رہتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں دنیا سے چلی گئی تو میری بیٹی کا کون سہارا بنے گا، جبکہ سیرت کی اصلیت بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ اس نے فریال کو صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سمین سوچتی ہے کاش کہ فریال کی شادی شہرام کے ساتھ ہو جاتی تو سمین اس دنیا سے بڑے سکون سے جا سکتی تھی۔ اور اب تو محلے کی عورتوں کی باتیں سن سن کر سمین مزید پریشان ہو جاتی ہے، جو آ کے سمین کو بتاتی ہیں کہ ان کی فریال سے چھوٹی بیٹیوں کے بھی رشتے ہو چکے ہیں اور شادی پر کس قدر خرچ آتا ہے۔ اس پر سمین سوچتی ہے کہ اب جلد سے جلد مجھے فریال کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے، جبکہ دوسری طرف فریال ہے جو کسی اور شخص کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے دل میں تو صرف زرار بستا ہے، لیکن ساتھ ہی فریال کو یہ بھی پتا ہے کہ زرار صرف مہک سے محبت کرتا ہے، اور اب تو فریال بھی زرار کی حالت دیکھنے کے بعد یہی دعا کرتی ہے کہ کاش مہک زرار سے رابطہ کرے اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ فریال زرار کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ تبھی سمین جب فریال سے کہتی ہے کہ بیٹا میں بھی اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر میں خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں، تو فریال اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی آپ میرے لیے جو بھی رشتہ تلاش کریں گی میں وہاں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اور ناظرین، اب مجھے لگتا یہی ہے کہ سمین فریال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کر لے گی، جبکہ زینیا کو جب پتہ چلے گا کہ فریال کی شادی کسی بہت اچھی جگہ پر ہو رہی ہے تو وہ بہت حسد محسوس کرے گی، کیونکہ زینیا اور اس کی ماں سیرت سمین اور فریال کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، جبکہ دوسری طرف شہرام کو زینیا کی ساری اصلیت سمجھ آ جائے گی، جس کے بعد لگتا یہی ہے کہ شہرام زینیا کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اور ادھر زینیا جو سوچتی ہے کہ میں فریال کا گھر بھی کبھی بسنے نہیں دوں گی تو فریال کی شادی پر پہنچے گی، اور لگتا یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا الزام لگائے گی کہ پولیس فریال کو اریسٹ کر کے لے جائے گی، جبکہ شہرام کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ فوراً پولیس اسٹیشن فریال کی مدد کے لیے پہنچے گا، نہ صرف فریال کی ضمانت کروائے گا بلکہ اسی دن فریال سے نکاح کرنے کا فیصلہ کرے گا، اور یوں فریال کی شادی بالآخر لگتا ہے کہ شہرام سے ہو جائے گی۔ اور ادھر لگتا ہے کہ مہک زرار کو بالآخر اس کی ماں اور بہن کے بارے میں ساری حقیقت سے آگاہ کرے گی، لیکن ساتھ ہی زرار سے کہے گی کہ اگرچہ میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن میرے لیے میرے ماں باپ کی عزت میری محبت اور خواہشات سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں نے تم سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آگے چل کے زرار کو شانزے اچھی لگنے لگے، اداس اداس سی لڑکی جس کے ساتھ قسمت نے تقریباً وہی کھیل کھیلا ہے جو زرار کے ساتھ، تو زرار شانزے کو اپنانے کا فیصلہ کرے۔ ویسے یہ تو میری ہی پریڈکشن ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ جب مہک اور زرار کے درمیان تمام غلط فہمیاں دور ہوں، زرار کو اپنی ماں اور بہن کی اصلیت کا پتہ چلے تو وہ ان دونوں کو چھوڑ کے بلکہ ملک ہی چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے یو کے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لے، مہک کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے۔ ویسے ناظرین، آپ زرار کو کس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مہک کے ساتھ، شانزے کے ساتھ، یا پھر فریال کے ساتھ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔